میرے لیے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، گزشتہ کئی جمعۃ المبارک کے خطبات سے ہمارا جو موضوع چلا آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن سارے انسانوں کی 12 جماعتیں بنائے گا، ان 12 جماعتوں میں سے 6 جماعتوں کا ہم نے تفصیلی ذکر گزشتہ 3-4 جمعوں کے خطبات میں کر لیا ہے۔ آج کے اس خطبہ میں 7ویں جماعت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت عن امر عظیم، اے میرے صحابہ تم نے مجھ سے بہت بڑا سوال پوچھ لیا ہے، بہت بڑی بات کے بارے میں تم نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صحابہ اکرام کے سامنے ان 12 جماعتوں کا تفصیلی ذکر کیا، اور ان جماعتوں کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی رقت آمیز انداز سے ان 12 جماعتوں کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو مبارک بہہ رہے تھے، اور آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے آپ کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی، اور آپ کے سامنے والی زمین بھی آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے تر ہو گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 12 جماعتوں کا ذکر کیا۔ 6 جماعتوں کا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، 7ویں جماعت کے بارے میں آج ذکر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ آؤ میں تمہیں 7ویں جماعت کا ذکر بتلاتا ہوں جو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کی 12 جماعتیں بنائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ نبا کی آیت نمبر 16 اور 17 تلاوت فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک لوگوں کے درمیان فیصلے کا ایک دن مقرر ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، فرمایا جس دن سارے لوگوں کے درمیان عملی طور پر فیصلہ ہوگا اس دن کا ایک وقت مقرر ہے جس میں نہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک لوگوں کے درمیان فیصلے کا دن یعنی قیامت کا دن مقرر ہے، اور وہ کون سا دن ہوگا؟ فرمایا یوم ینفخ فی الصور، جس دن اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے گا، فتأتون افواجا، تو تم سب لوگ اللہ کے سامنے پارٹیوں کی شکل میں اور جماعتوں کی شکل میں آؤ گے۔ آپ نے ان 12 جماعتوں کا ذکر کرتے ہوئے 7ویں جماعت کا اور 7ویں پارٹی کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ قیامت کے دن 7ویں جماعت اور 7ویں پارٹی ان لوگوں کی ہوگی کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے
فرمایا جس دن وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اس حال میں اللہ کے سامنے وہ پیش ہوں گے کہ ان لوگوں کے گلے کٹے ہوئے ہوں گے، ان کی گردنیں کٹی ہوئی ہوں گی اور پیچھے کی طرف مڑی ہوئی ہوں گی، اور ان کے گلوں سے اور ان کے حلقوم سے خون کی دھاریں نکل رہی ہوں گی، اور ان کے حلقوم اور گلوں سے خرخراہٹ کی آوازیں آ رہی ہوں گی، جس طرح کسی جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے اور جب اس کا حلقوم یعنی گلا کاٹ دیا جاتا ہے تو اس جانور کے گلے سے خون کی دھاریں نکلتی ہیں، خون کے فوارے نکلتے ہیں اور خرخراہٹ کی آوازیں ذبح کے ٹائم اس جانور کے گلے سے آنے لگتی ہیں۔ فرمایا اے میرے صحابہ، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے گلے کٹے ہوئے ہوں گے، تھوڑے سے باقی رہیں گے، اور وہ پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہوں گے، خون کی دھاریں ان کے گلوں سے نکل رہی ہوں گی اور خرخراہٹ کی آوازیں ان کے گلوں سے آ رہی ہوں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بات سن کر بڑے پریشان ہوئے اور رو رو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ بد نصیب لوگ کون ہوں گے جو قیامت کے دن اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے؟ ساتویں جماعت کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ نے اپنے سارے بندوں کی 12 جماعتیں بنانی ہیں۔ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس آیت کی تفسیر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ نے سارے انسانوں کی 12 جماعتیں بنانی ہیں۔ ان میں سے 7ویں جماعت کا ذکر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، 7ویں جماعت، 7ویں پارٹی قیامت کے دن اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوگی کہ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر میں اللہ کی طرف چل کر جا رہے ہوں گے، فرمایا ان کے گلے اور حلقوم کٹے ہوئے ہوں گے، ان کی گردنیں کٹی ہوئی ہوں گی، پیچھے کی طرف مڑی ہوں گی، خون کی دھاریں ان کے گلوں سے نکل رہی ہوں گی اور خرخراہٹ کی آوازیں ان کے گلوں سے آ رہی ہوں گی، جس طرح جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے تو جانور کے گلے سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلتی ہیں۔ فرمایا اسی طرح ان بد نصیب لوگوں کے گلوں سے خرخراہٹ کی آوازیں آ رہی ہوگی اور ان کا خون، ان کے گلوں سے خون کی دھاریں نکل رہی ہوگی اور ان کی گردنیں پیچھے کی طرف مڑی ہوئی ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ بد نصیب لوگ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن یہ 7ویں پارٹی کے جو لوگ ہوں گے جن کے گلے کٹے ہوئے، خون کی دھاریں ان کے گلوں سے نکل رہی ہوں گی اور خرخراہٹ کی آوازیں آ رہی ہوں گی، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے۔ دنیا میں جو لوگ جھوٹی گواہیاں دیا کرتے تھے، فرمایا قیامت کے دن جب وہ لوگ میدان محشر میں اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے آئیں گے تو ان کی حالت ایسی ہوگی کہ ان کے گردنیں اور گلے کٹے ہوئے، پیچھے کی طرف مڑے ہوئے، خون کی دھاریں ان کے گلوں سے نکل رہی ہوں گی، خرخراہٹ کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ دوسرے لوگ ان لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہو کر اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہوں گے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہوں گے جو دنیا میں جھوٹی گواہیاں دیا کرتے ہیں؟ یہ 12 جماعتوں اور 12 پارٹیوں میں سے 7ویں پارٹی ہوگی قیامت کے دن جو اس حال میں اللہ کے سامنے حاضر ہے۔ اب قرآن کا حوالہ سنیے، سورہ حج کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ 17ویں پارے میں سورہ حج کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ
فاجتنبوا قول الزور، اے میرے بندو تم بتوں کی گندگی اور پلیتی سے بھی بچتے رہا کرو اور جھوٹی گواہی دینے سے بھی بچتے رہا کرو۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جتنا بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اتنا ہی بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینے کا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی دینے کے گناہ کو شرک کے برابر بڑا گناہ قرار دیا اور فرمایا عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، فرمایا جس طرح اللہ کے ساتھ شرک کرنا بڑا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دینا یہ بھی شرک کی طرح بڑا گناہ ہے۔ اور پھر آپ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، فرمایا کہ تم بتوں کی گندگی اور پلیتی سے بھی بچتے رہا کرو اور جھوٹی گواہی دینے سے بھی بچا کرو، کیونکہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے پیش ہوں گے، فرمایا ان کی حالت کیسی ہوگی، گلے ان کے کٹے ہوئے ہوں گے، خون چھریوں کے ساتھ ان کے گلے کٹے ہوئے ہوں گے، خون کی دھاریں ان کے گلوں سے بہہ رہی ہوں گی اور ان کی گردنیں پیچھے کی طرف مڑی ہوں گی۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے گلوں سے خرخراہٹ کی آوازیں اس طرح آئیں گی جس طرح جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کی رگیں کاٹ دی جاتی ہیں اور خون کی دھاریں اس جانور کے گلے سے نکلتی ہیں اور خرخراہٹ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، فرمایا ایسے جھوٹی گواہیاں دینے والے لوگوں کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی بیٹھے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا نمبر 1 الاشراک باللہ، سب سے پہلا بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو مخلوقات میں سے اس کی ذات یا اس کی صفات میں شریک کرنا، فرمایا یہ پہلا نمبر پر بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وعقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے شرک کے بعد۔ اور تیسرے نمبر پر جب آپ نے تیسرے بڑے گناہ کا ذکر کرنے لگے تو پہلے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹیک لگا کر دیوار کے ساتھ سہارا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، 2 گناہوں کا آپ نے ذکر کیا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے جب تیسرے بڑے گناہ کا ذکر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرنے لگے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی، دیوار کا سہارا چھوڑ دیا اور سنبھل کر بیٹھ گئے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا بڑا گناہ شہادت الزور، شہادت الزور، شہادت الزور، 3 مرتبہ، بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں بار بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرمانے لگے اے میرے صحابہ تیسرا بڑا گناہ یہ ہے جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی بار تکرار کیا اس تیسرے گناہ کا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا، فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہونے لگی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہونے لگی اور خواہش پیدا ہونے لگی کہ ابھی تو آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر جائیں،
بار بار اس کو ذکر کرنے کی وجہ سے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن فرماتے ہیں بار بار آپ نے کہا شہادت الزور، شہادت الزور، کہ اے میرے صحابہ تیسرا بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ آج کل ہم کو بے تکیاں جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، نہ کوئی دلیل نہ کوئی ثبوت، پیسے لے کر کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ عدالتوں میں چلی جائے، بھری پڑی عدالتیں لوگ جھوٹی گواہیاں 500 1000 روپے لے کر دے رہے، پرواہ نہیں ہے۔ جبکہ آپ نے فرمایا جو لوگ دنیا میں جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، قیامت کے دن 7ویں پارٹی اور 12 پارٹیوں میں سے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گی کہ جب وہ قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے، فرمایا ان کے گلے کٹے ہوئے ہوں گے، تھوڑے سے باقی ہوں گے، جس طرح جانور کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے اور تھوڑا سا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ان کے گلوں سے خون کی دھاریں نکل رہی ہوں گی، گردنیں ان کی پیچھے کی طرف مڑی ہوں گی، اور خڑخڑاہٹ کی آوازیں ان کے گلوں سے آ رہی ہوں گی، جس طرح جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے گلے سے خڑخڑاہٹ کی آوازیں آتی ہیں۔ فرمایا ایسے ہی ان لوگوں کی حالت یہ ہوگی جو دنیا میں جھوٹی گواہیاں دیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ آدمی آ کر کہنے لگا کہ اے امیر المومنین فلاں بندہ تو ایسا ہے، یعنی کسی آدمی کا نام لے کر اس کے بارے میں کوئی بری بات کہنے لگا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور وہ آدمی آ کر کہنے لگا اے امیر المومنین فلاں بندہ تو ایسا ہے، یعنی اس کی برائی بیان کرنے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ کیا تو نے اس آدمی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس آدمی کے ساتھ کوئی لین دین کا کوئی معاملہ نہیں کیا۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا جس آدمی کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ فلاں بندہ ایسا ہے، کیا وہ تیرا پڑوسی ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ امیر المومنین وہ میرا پڑوسی بھی نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا اس آدمی کے ساتھ تو نے کوئی سفر کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی سفر بھی نہیں کیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کسی آدمی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ آدمی ایسا ہے یا ویسا ہے، یعنی کسی آدمی کے بارے میں کوئی اچھی بات کرنا یا بری بات کرنا، اس کو گواہی کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تیری گواہی تب درست اور صحیح ہوگی کہ جس آدمی کے بارے میں تو یہ بات کر رہا ہے کہ فلاں بندہ ایسا ہے، یا تو تیرا اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہوا ہو تو پھر تجھے پتا ہو کہ معاملات میں وہ بندہ صحیح نہیں ہے، یا اگر وہ تیرا معاملہ اس کے ساتھ لین دین کا نہیں ہوا تو وہ تیرا پڑوسی ہو تو پھر تجھے پتا ہو کہ اس کا کردار کیسا ہے، اور اگر وہ تیرا پڑوسی بھی نہیں ہے تو اگر اس کے ساتھ تیرا کوئی سفر گزرا ہو تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندہ کیسا ہے۔ تو فرمایا جب نہ وہ تیرا پڑوسی ہے، نہ تو نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہے، اور نہ تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، تو اس بندے کے بارے میں تیرا یہ کہنا کہ فلاں بندہ ایسا ہے، فرمایا یہ گواہی بنتی ہے اور تیری گواہی درست نہیں۔ اسی طرح ہجرت والی رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت والی رات جب جا رہے تھے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف، کفار کو پتہ چل گیا، مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مکہ سے نکل گئے ہیں اور مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کفار مکہ نے اعلان کر دیا، اپنے بندوں کو جگہ جگہ انہوں نے بھیج کر یہ اعلان کر دیا کہ جو آدمی
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار کر کے لائے گا، ہم اس کو 100 اونٹ کے نام دیں گے۔ سیرت کی کتابوں میں، رسول کی بعض کتابوں میں بھی یہ واقعہ ہے، ہجرت والی رات والا۔ کفار مکہ نے اعلان کر دیا کہ جو بندہ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا تو ہم اس کو 100 اونٹ کے نام دیں گے۔ اب انہوں نے جگہ جگہ اپنے آدمی بھیج دیے، اعلانات کروا دیے۔ اب تلاش کرنے والے لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ہر بندے کی یہ لالچ تھی کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار کر کے لاؤں تو مجھے 100 اونٹ انعام میں مل جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ہجرت والی رات جا رہے تھے، اچانک سامنے سے دشمنوں کا ایک آدمی آ گیا، مشرکین مکہ کا ایک آدمی آ گیا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ اب وہ آدمی جب قریب پہنچا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتا تھا۔ آ کر پوچھنے لگا کہ کیا آپ ابو بکر صدیق ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگا یہ بندہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب وہ آدمی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا۔ ابو بکر صدیق کو تو وہ جانتا تھا، اس نے دیکھا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان شروع ہو گیا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ جو دوسرا بندہ ہے یہ کون ہے؟ آمنہ کلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو یہ بندہ تو آپ کو گرفتار کرنے کی نیت سے نکلا ہوا ہے، تو اگر میرے سامنے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو پھر ابو بکر کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر جھوٹ بولتا ہوں تو پھر بھی پھنستا ہوں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ گواہی دینی ہے تو سچی دینی ہے۔ اب عرب والوں کی یہ عادت تھی کہ اگر انہوں نے کسی منزل پر جانا ہوتا، کسی دور دراز علاقے میں جانا ہوتا اور ان کو راستے کا پتہ نہ ہوتا تو عرب والے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ کسی آدمی کو پیسے دے کر جو راستے سے واقف ہوتا تھا، راستے کو جانتا ہوتا تھا، اس کو کچھ پیسے دے دیتے تھے کہ یار ہمیں یہ راستہ معلوم نہیں ہے، ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، تو ہمارے ساتھ آ کر ہماری رہبری کر، ہمیں راستہ دکھا۔ عرب کے لوگوں کی یہ عادت ہوتی تھی کہ اگر کسی جگہ انہوں نے جانا ہوتا اور وہاں کا راستہ انہیں معلوم نہ ہوتا تو وہ کسی آدمی کو کرائے پر اپنے ساتھ لے جاتے تھے، پیسے دے کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے کہ تو نے ہمیں فلاں جگہ پہنچانا ہے، تجھے راستے کا پتہ ہے، ہمیں راستے کا پتہ نہیں ہے۔ چنانچہ جب دشمنوں کا آدمی سامنے سے آ گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے یہ دوسرا آدمی تیرے ساتھ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ھذا الرجل یہدی السبیل، فرمایا یہ دوسرا آدمی وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے، میری رہبری کر رہا ہے۔ اب وہ آدمی یہ سمجھا کہ جس طرح عرب کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنے ساتھ کوئی بندہ کرائے کے طور پر پیسے دے کر لے جاتے ہیں جو ان کے لیے راستے کی نشاندہی کرتا ہے، سامنے والا یہ سمجھا کہ یہ دوسرا آدمی ابو بکر صدیق کو راستہ دکھا رہا ہے جس طرف ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ تھا ھذا الرجل یہدی السبیل، یہ آدمی ہمیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے گواہی کی، سچی دی، جھوٹ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو واقعی صحابہ کرام کو جنت کے راستہ دکھا رہے تھے، لیکن سامنے والا یہ سمجھا کہ یہ ان کو یہ راستہ دکھا رہا ہے جس طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی 12 جماعتیں اور 12 پارٹیاں بنائے گا، ان میں سے 7ویں پارٹی ان لوگوں کی ہوگی کہ جس دن وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے، فرمایا ان کے گلے کٹے ہوئے ہوں گے، گردنیں ان کی پیچھے کی طرف مڑی ہوئی ہوگی،
خون کی دھاریں ان کے گلوں سے نکل رہی ہوں گی اور خرخراہٹ کی آوازیں نکل رہی ہوں گی. جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو جانور کے گلے سے رگیں کٹنے کے بعد خرخراہٹ کی آوازیں نکلتی ہیں. تو فرمایا یہ لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں جھوٹی گواہیاں دیا کرتے تھے. کتنا سخت گناہ ہے. اور حدیث میں آپ نے جھوٹی گواہی دینے کو شرک کے برابر گناہ قرار دیا. عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ. آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینے کا گناہ شرک کے برابر. اب قرآن پاک میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اللہ کے لیے سچی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے لیے سچی گواہی دیا کرو, جھوٹی گواہی نہ دیا کرو. یا اللہ اگر سامنے والا بندہ ہمارا مخالف ہو, سامنے والا بندہ ہمارا دشمن ہو اور پھر ہمیں گواہی دینی پڑ جائے, پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. فرمایا بے شک سامنے والا تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو, سامنے والا تمہارا مخالف ہی کیوں نہ ہو, دشمن کی دشمنی اپنی جگہ, مخالف کی مخالفت اپنی جگہ, لیکن اس ٹائم بھی اور اس وقت بھی تم نے گواہی دینی ہے تو سچی دینی ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوى. فرمایا انصاف کے ساتھ صحیح اور سچی گواہی دیا کرو, یہ تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اللہ یہاں تو چلے اگر دشمن بھی ہے مخالف بھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دشمن کی دشمنی کو نہیں دیکھنا, مخالف کی مخالفت کو نہیں دیکھنا, بلکہ رب العالمین کے حکم کو دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ گواہی ہمیشہ سچی دینی ہے. لیکن اگر سامنے والدین ہو, سامنے کوئی قریبی رشتہ دار ہو, پھر کیا کریں؟ اگر کسی معاملے میں گواہی دینے کے لیے کوئی بندہ گواہ بن جائے اور سامنے والا بندہ اس کے والدین میں سے کوئی ہو یا اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہو, تو پھر کیا کریں؟ یا اللہ پھر تو ہمیں تھوڑا سا جھکنا پڑ جائے کہ چلو سامنے والا ہمارا والدین میں سے کوئی ہے یا ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار ہے, پھر تو ہمیں تھوڑا سا ان کی سائڈ لے لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام کے اندر وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. فرمایا سامنے والے اگر تمہارے والدین ہی کیوں نہ ہو, تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, والدین کو نہیں دیکھنا, رشتہ داری کو نہیں دیکھنا, اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے اور گواہی سچی دینی. تو یہ 7ویں جماعت ہے. قیامت کے دن جو 12 جماعتیں بننی ہیں, کون سے لوگ ہوں گے؟ کس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے؟ قبروں سے جب اٹھیں گے گردنیں کٹی ہوئی, خون کی دھاریں نکل رہی ہوں گی, خرخراہٹ کی آوازیں آ رہی ہوں گی اور گردنیں ان کی پیچھے کی طرف مڑی ہوں گی. اور دوسرے لوگ جو میدان محشر میں ہوں گے وہ ان کو دیکھ دیکھ کر عبرت حاصل کر رہے ہوں گے اور عرض کریں گے اے اللہ یہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں؟ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹیاں گواہیاں دیا کرتے ہیں. 8ویں جماعت. اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں. صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم سب لوگ اللہ کے سامنے پارٹیوں اور جماعتوں کی شکل میں آؤ گے. 8ویں جماعت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن 8ویں جماعت کے لوگ وہ ہوں گے کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی, آنکھوں کا رنگ نیلا ہوگا, چہرے ان کے بالکل سیاہ ہوں گے اور ان کے پیٹوں کے اندر جہنم کے انگارے ہوں گے اور ان کے پیٹ اللہ رب العزت شیشے کی طرح صاف و شفاف کر دے گا کہ باہر سے لوگوں کو وہ انگارے نظر آئیں گے. 8ویں پارٹی کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 8ویں پارٹی ان 12 پارٹیوں میں سے جو ہوگی وہ لوگ ہوں گے جو اس حال میں قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. ان کی آنکھیں نیلی, چہرے بالکل کالے اور سیاہ اور ان کے پیٹوں میں آگ جہنم کے انگارے ہوں گے اور ان کی وجہ سے وہ چیخ و پکار کر رہے ہوں گے اور دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کر رہے ہوں گے.
صحابہ کرام بڑے کام گئے، ڈر گئے، سہم گئے، اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بد نصیب لوگ کون ہوں گے قیامت کے دن جن کی آنکھیں نیلی، چہرے بالکل کالے سیاہ، پیٹوں کے اندر انگارے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں یتیموں کا مال کھاتے تھے، جو دنیا میں یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ کسی کا باپ مر گیا، اب اس کا چچا اس کا کفالت کر رہا ہے، وہ بچے چھوٹے ہیں، ابھی نابالغ ہیں، اور ان کے باپ نے وراثت میں ان کے لیے کچھ پیسے چھوڑ دیے، کوئی جائیداد چھوڑ دی۔ اب ان کا چچا ان چھوٹے نابالغ بچوں کی کفالت کر رہا ہے، وہ یتیم ہو گئے ہیں، اور ان کا سارا مال غصب کر لیا، اس نے جائیداد غصب کر لی، تو یہ یتیموں کا مال نہ حق کھانا ہے۔ فرمایا ایسے لوگ قیامت کے دن کس حال میں آئیں گے؟ آنکھیں نیلی، چہرے سیاہ کالے، پیٹوں کے اندر جہنم کے انگارے، اور ان کی گرمائش کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے آپ نے فرمایا وہ چیخ و پکار کر رہے ہوں گے۔ قیامت میں میدان محشر میں دوسرے لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر عبرت حاصل کر رہے ہوں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں یتیموں کا مال نہ حق کھایا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے جمعے بیان کریں گے۔ 7ویں جماعت کا ہم نے ذکر کیا ہے، 12 جماعتیں پوری کرنی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے سورہ نبا کی اس آیت نمبر 16 اور 17 کی تلاوت فرمائی۔ آپ نے فرمایا اِنَّ یوم الفصل کان میقاتا، بے شک لوگوں کے درمیان فیصلے کا ایک دن مقرر ہے۔ وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے، جس دن سارے لوگوں کے درمیان عملی طور پر فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ فرمایا یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور کے اندر پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تو تم سب لوگ اللہ کے سامنے پارٹیوں اور جماعتوں کی شکل میں حاضر ہوگے۔ چنانچہ پھر آپ نے فرمایا اس دن اللہ اپنے سارے بندوں کی 12 جماعتیں بنائے گا، 12 پارٹیاں بنائے گا۔ اب صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں ان 12 پارٹیوں کی تفصیل بتائیے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا لقد سألت عن امر عظیم، حضرت معاذ بن جبل نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ ہمیں ان 12 پارٹیوں کی تفصیل بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا لقد سألت عن امر عظیم، اے معاذ تو نے یہ سوال پوچھ کر مجھ سے بہت بڑا سوال پوچھا ہے۔ اب آؤ میں آمنہ کلال آپ کو ان 12 پارٹیوں کی تفصیل بتاتا ہوں۔ چنانچہ 6 پارٹیاں ہم نے پچھلے جمعے بیان کی، 7ویں پارٹی کا آج ہم نے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن جب اپنی قبروں سے سور پھوٹنے کے بعد سارے مردے زندہ ہوں گے تو وہ اس حال میں میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے اللہ کی طرف روانہ ہوں گے کہ ان کے گلے کٹے ہوئے ہوں گے اور گردنیں ان کی پیچھے کی طرف مڑی ہوئی ہوں گی، خون کی دھاریں اور خون کے فوارے نکل رہے ہوں گے اور خرخراہٹ کی آوازیں نکل رہی ہوں گی۔ جس طرح کسی جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کے وقت جب اس جانور کی رگیں کٹ جاتی ہیں تو خرخراہٹ کی آوازیں نکلتی ہیں، خون کی دھاریں نکلتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے ہی ان لوگوں کے گلوں سے اس طرح کی آوازیں نکل رہی ہوں گی۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر جھوٹی گواہی دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔